نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دروس قرآن کے سلسلہ وار مضمون میں سورہ فاتحہ کا مضمون چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر تشریح کے ساتھ گزر گئی ہے، اور تکمیل کے بعد ایک مرتبہ پھر پہلی آیت سے لے کر کے اخیر سورہ فاتحہ تک کی ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح، یہ تفسیر بعد بھی ایک بار اور کی جائے گی۔ بھی لغوی تشریح میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ان باتوں کو پوری طرح دھیان میں لیں گے۔ یہ بہت زیادہ ابتدا میں دلچسپی کی چیز تو نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، لیکن ان باتوں کو توجہ سے دھیان سے ذہن نشین کر لیں گے تو جب نماز میں تلاوت کریں گے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ خاص طور سے اور دوسری صورتوں کی بھی، تو اس وقت میں کافی لطف آئے گا اور کافی دل کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل ہے اس کو لینا اور حاصل کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچائیں گے تو جتنا اجر و ثواب آپ کو اس میں لگنے پہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ دوسروں تک ذریعہ بنیں گے تو اس کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ دوسروں کو مشورہ دے کر کے سبسکرائب کروا دیا کریں۔ اب یہ لیجئے جو سورہ فاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت کا آج ترجمہ ہوگا اور تشریح بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رحمان اور رحیم کی تشریح لغت کے اعتبار سے بسم اللہ کی تفسیر میں یہ دونوں لفظ گزر چکے ہیں، اس لیے اس کی لغوی تشریح تو یہاں نہیں کروں گا، ترجمہ اور موقع کے حساب سے اس کا ذکر ہوگا۔ تو ترجمہ اوپر کی آیت کا گزر گیا، اب یہاں پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رب العالمین اللہ کی ایک صفت ہے، الرحمن دوسری صفت ہے، الرحیم تیسری صفت ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی اللہ کے صفات کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا، پیش کیا کہ اللہ کے لیے جو صفات کا استعمال ہوتا ہے وہ مختلف معانی میں ہے، جس میں سے یہاں جو تذکرہ ہے وہ صفت مادحہ اس کو کہتے ہیں۔ ایسی صفت اور ایسی نعت کے جس کے ذریعے موصوف اور منعوت کی فقط مدح سرائی کی جائے۔ یہاں الرحمن بول کر کے اللہ کی مدح مقصود ہے، اس لیے اس کو صفت مادحہ کہیں گے۔ مالک یوم الدین میں وہ صفت مادحہ بھی ہے اور بھی اس میں دوسری چیزیں تھیں، لیکن الرحمن میں صفت مادحہ ہے۔ رحمان کا ترجمہ پہلے گزر گیا، یہاں بھی کر دیتا ہوں ترجمہ۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو شفقت و عنایت میں اس درجے کمال پر ہو کہ اس کی شفقت اور عنایت کو کوئی دوسرا بندہ، اللہ کی مخلوق وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ مختصر انداز میں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ، مبالغہ در مبالغہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، غیر اللہ کے لیے رحمان کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے عبد الرحمن
تو یہ لازم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ ہی اس کو پکارا جائے۔ عبد کو ہٹا کر کے صرف رحمان سے اگر کوئی پکارے گا تو غالباً بسم اللہ کی تفسیر میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ سننے والا اور بلانے والا دونوں گنہگار ہوگا۔ جس کا نام ہے وہ بھی اگر سن کر کے خاموش رہے تو گنہگار ہوگا۔ ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ اپنے صحیح نام کا فوراً اس کو تنبہ کرے، تنبیہ کر دے کہ میرا یہ اصل نام نہیں ہے، میرا صحیح نام یہ ہے۔ تو اب الرحمن، رحمان کے ہلکے سے معنی کی طرف پھر اشارہ کر دیتا ہوں۔ بغیر کسی تقاضے کے، بغیر کسی حاجت کے شفقت و عنایت، بغیر کسی غرض کی، کوئی غرض نہیں، بے غرض جس کسی شخص کے اوپر انعام کیا جائے، رحمت کا یہ کیا جائے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ غرض نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اللہ کا کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اغراض سے پاک ہے۔ جتنی بھی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض مقصود نہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتلایا کہ انسان ایک دوسرے پر جو شفقت، عنایت اور رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس کے پیچھے اغراض چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس کو لے لیجئے، ماں اگر اپنے اولاد پر شفقت و عنایت کرتی ہے، شفقت و عنایت سے پیش آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک مقصد تو کم سے کم ہے کہ اگر اولاد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اولاد کوئی معاملے میں حاجت مند ہو جائے تو اس کی دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں بے قراری پیدا ہوتی ہے اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس ازالہ اضطراب، بے چینی، بے قراری کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد پر شفقت سے پیش آتی ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتی ہے، اس کے ساتھ رحم شفقت کا معاملہ کرتی ہے، اپنے دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ غرض ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بھی وراء الورا ہے، مبرہ ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اگر فنا کے گھاٹ اتار دیں، عذاب میں مبتلا کر دیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے باوجود اگر اللہ کی مخلوق پر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ کی مخلوق بے قرار ہو جاتی ہے، نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل تمام اثرات سے پاک۔ اب پھر اللہ تعالیٰ عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، تو یہ بے غرض ہے، غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اغلاظ سے پاک ہو کر کے یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ میں یہ چیز پائی نہیں جا سکتی۔ اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا، لیکن یہاں تھوڑی اس کی تفصیل کر دیا، اور آئندہ کہ یہ لفظ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تشریح مزید ہو سکتی ہے۔ اور آگے ہے رحیم۔ عام طور سے ترجمہ کرنے والے بڑا مہربان کا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کے ترجمے اردو میں مختلف کیے جا سکتے ہیں، لیکن بڑا رحمان جو ترجمہ کیا جاتا ہے، بڑا مہربان جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ بھی جامع ترجموں میں سے ہے، بہت اونچا ترجمہ ہے۔ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، ایسا مہربان کہ اس کی مہربانی کے مقابلے میں اللہ کی کوئی دوسری مخلوق کسی مخلوق پر بے مہربانی کر ہی نہیں سکتی، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم کے اندر ہے، جو رحمان کے مقابلے میں رحیم میں کم ہے مبالغہ، لیکن ہے۔ ایک لفظ ہے عربی کے اندر، ایک راحم کا لفظ، راحم، شفقت و عنایت کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، وہ اور کے لیے عام استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان میں بہت مبالغہ ہے، اور رحیم میں رحمان کے مقابلے میں کم مبالغہ ہے۔ یہ بھی رحیم کا لفظ غیر اللہ کے لیے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا، اور وہ غیر اللہ سے مراد ہے نبی کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوصاف کا ذکر فرمایا، وہاں نبی کو رعوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی امت کے ساتھ جو نبی کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق بھی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ نبی کے لیے زیبا ہے، نبی کے لیے موضوع اور مناسب ہے۔ تو قرآن کریم میں رحیم اور رعوف یہ نبی کے لیے استعمال ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا استعمال کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوا، چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ رحمان خاص ہے۔ اب یہ مبالغے کے لیے یہاں دونوں الفاظ ہیں، دو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے، میں نے اس کے پہلے ایک حدیث کو بیان کیا تھا، آپ لوگوں کے ذہن میں شاید ہو، پھر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصے میں منقسم فرمایا ہے، اس میں سے پوری دنیا کے اندر جو تقسیم فرمایا، ایک حصہ پوری دنیا والوں کو دے دیا، اسی کے صلے میں ماں اپنی اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بہن اور بھائی سے، خیش و اقارب میں جتنے ہیں ان تمام سے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جانور اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد جانور کی اولاد جانور کے ساتھ، جو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، رحم کرم سے پیش آتے ہیں، یہ اس ایک ہی جز کا حصہ ہے۔ اب یہ جو 99 اجزاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، اور اللہ کے پاس وہ 99 اللہ کے لیے خاص ہیں، اور قیامت میں وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو دیا تھا وہ اپنے پاس رہیں گے، 100 اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں مختلف پہلو سے بے پناہ مبالغہ ہو گیا۔ تو اب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو پورے عالم کا، سارے عالم کا، سارے جہان کا، جس کی تشریح پہلے کر چکا ہوں، وہ پالنے والا ہے، اس کے تمام چھوٹے بڑے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب یہ کہ بغیر استحقاق کے بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، بندے کا کوئی حق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور استحقاق اور غیر استحقاق کے تعلق سے ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس نے بہت لمبے عرصے تک اللہ کی خالص عبادت کی اور اپنے سارے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے محصور کر دیا، ایک روایت 80 سال کی ملتی ہے اور ایک روایت 500 سال کی ملتی ہے۔ 80 سال کی روایت زیادہ مشہور ہے، بعض بزرگ عالم سے میں نے 500 سال کی روایت کا تذکرہ سنا، بہرحال 80 کو ہی لے لیتے ہیں۔ 80 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے فرما برداری میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو لگا کر کے رکھا۔ مرنے کے بعد اندھے کی ایک کچی پیشی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پختہ پیشی، یعنی جس کو حتمی اور قطعی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا، تم کو میں نے اپنے فضل سے جنت دینا طے کر دیا۔ اس اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ ذہن میں بات آئی، زبان سے تذکرہ نہیں کیا کہ 80 سال کی میں نے اتنی قربانیوں کے ساتھ عبادت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی مجھ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب علیم بذات الصدور ہیں، بندے کی اس دل کے اندر آنے والے خیالات سے پوری طرح واقف ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اس کو ذرا اس علاقے سے گزار دو جہاں جہنم ہے، یعنی جہنم بالکل اس کے قریب نہیں، دوسرے فاصلے سے، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے اور جہنم کی چیزوں میں۔ بہرحال اس کو وہاں سے گزارا گیا، فرشتے لے کر کے گزرے، اور دور ہے حالانکہ، کافی فاصلہ ہے حالانکہ۔ جب فرشتے اس علاقے سے لے کر کے گزرے جہاں سے حالانکہ جہنم کافی دوری پر ہے، تو اس کی تپش کی ہلکی سی جھلکی وہاں تک پہنچی، اس کے اثرات ہلکے ہلکے، بہت باریک، بہت معمولی قسم کے اثرات پہنچے، اور وہ گزرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اس کو پانی کا تقاضا ہوا اور بہت سخت ہوا۔ ان نے فرشتوں سے عرض کیا کہ مجھے اب پانی چاہیے۔ جو فرشتے ان کو لے کر کے وہاں گئے تھے، فرشتے نے کہا کہ یہاں تو اب کچھ بھی بغیر عوض کے نہیں ملے گا، اس کے لیے تو عوض چاہیے، معاوضہ چاہیے۔ کہا کہ کیا معاوضہ ہے؟ کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو وہاں کا کیا معاوضہ ہے؟ کہا کہ 80 سال کی عبادت چاہیے اس طرح کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی ہے عبادت، بس انہوں نے اس کو پیش کر دیا اور ایک گلاس پانی وہاں ملا، اور پھر وہ اللہ کے حضور میں واپس لایا گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ اب جو 80 سال تک دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری نعمتوں کا استعمال کیا، جس میں صرف پانی ہے، ایک گلاس پانی کی قیمت 80 سال کی عبادت تم نے خود پیش کر کے لیا، ابھی اس ایک گلاس کتنے گلاس تم نے دنیا کے اندر پیا، اب لاؤ اس کا حساب، اس کی عبادت کا۔ یہ تو اللہ کے حضور میں کانپ گیا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی آپ کے فضل کی بنیاد پر ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، بغیر آپ کے فضل کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو بندہ دنیا کے اندر ہر کام پر، ہر قدم پر اللہ کی شفقت اور اللہ کی عنایت کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندے کے اوپر شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں وہ کوئی غرض اس سے منسلک نہیں ہے، بے غرض ہے، اللہ کی ذات بے غرض ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی یہ صفت رحمان، یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ 100 حصے میں جو منقسم ہے صفت رحمت، صفت رحمت کے جو 100 اجزاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ وہاں عنایت فرمائیں گے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں کی ہیں، بہرحال ایمان اگر موجود ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کی صفت رحمت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اب دنیا کے اندر بندہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالے، لیکن جب عمر کے اخیر لمحات گزر رہے ہوں تو بندے کی نظر اللہ کی صفت رحمت، رحمان اور رحیم کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا میں ہر قدم، ہر موڑ پہ اس کا جو ہے بندے کو واسطہ پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت، عنایت کا معاملہ دنیا کے اندر نہ ہو تو دنیا کی اس زندگی گزارنے میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ بہرکیف یہاں بندہ دعا کرتا ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ در حقیقت دعا ہے، تو دعا کے آداب بتلائے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اس کا تصور کر کے بندہ نماز پڑھے گا۔ نماز کے اندر جب حدیث مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمہ تر متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب آگے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو رحمان اور رحیم دونوں چونکہ بسم اللہ میں اس کا تذکرہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ایک اعتبار سے مختصر کر دیا۔ اب آگے ہے مالک یوم الدین۔
مالک یوم الدین ذرا تشریح طلب ہے، صرف وہ میں نقل کر دیتا ہوں کہ جب بندہ مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دو کے جواب آ گئے۔ پہلی آیت میں حمدنی ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب دوسرے پر بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب تیسرے پر پہنچتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی کی وہ بیان کیا۔ یہاں مجدہ کا لفظ ہے، 3 لفظ استعمال ہوئے، اور آگے ہر آیت پر اللہ تعالیٰ الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ اب جب بندہ نماز پڑھے اور دھیان دے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے فرما رہے ہیں، تو اس وقت میں ان آیتوں کو پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، اور اس وقت کے تصور کا عالم کیا ہوگا۔ نماز میں بندہ محو ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں مشغول ہوتے تو بس قرات بہت لمبی ہوتی، شوق بھی بڑھ جاتا، ذوق میں اضافہ ہوتا، رغبت میں اضافہ ہوتا، ان کی نماز تو نماز ہی ہوتی تھی۔ اگر ہم لوگ بھی ان آیات کو اچھی طرح سمجھ کر کے یاد کر لیں، اور پھر نماز میں اس کا تصور کریں، اور پھر نماز میں دھیان ہو، تو نماز کے اندر جو جان پیدا ہوگی وہ بہت مثالی جان ہوگی۔ بہرحال مالک یوم الدین کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح انشاءاللہ آئندہ سبق میں کریں گے۔ مالک کے معنی یہ تو مشہور لفظ ہے، مالک کے معنی ہے ملکیت والا، جس کے ملکیت میں کوئی چیز آ جائے تو وہ چیز مملوک کہلاتی ہے، اور جس کی ملکیت میں آئے اس کو مالک کہتے ہیں۔ مالک کے مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوم کے معنی دین کے آتے ہیں، یوم کے معنی دن کے آتے ہیں، دن، اور دین کے معنی قیامت کے آتے ہیں۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہو گیا جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اب انشاءاللہ مالک یوم الدین کے یوم اور دین کیا چیز ہے، یوم جزا کیا چیز ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری طریقے سے قرآن کریم سے گہرا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔